بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام سب آباد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 18 ہے اور جزیروں سے متعلق تقریباً آج ہمارا یہ آخری سبق ہے، اور تفصیل سے ہم نے پوری کرۂ ارض کے اوپر جو مشہور جزیرے تھے ان کا تذکرہ کیا۔ آج ہم بحر ہند کے جزائر انڈیمان، جسے کالا پانی کے جزائر بھی کہا جاتا ہے، جزائر القمر جسے کومورو آئس لینڈز بھی کہا جاتا ہے، اور ڈیگو گارشیا، ان 3 مشہور جزائر کا ہم تذکرہ کریں گے، اور آج کا یہ سبق نمبر 18 جزیروں کی بحث کو مکمل کر دے گا۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے جزائر انڈیمان یعنی کالا پانی کے جزائر کی طرف۔ تو ناظرین، یہ ہیں جزائر انڈیمان۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 200 جزائر ہیں جو یہاں پہ خلیج بنگال کے اندر واقع ہیں، اور یہ شمال سے جنوب کی طرف ایک لکیر کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جیسے ایک لکیر ہے، اور یہاں پہ تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اس لیے ان کو شمالی، وسطی اور جنوبی انڈیمان میں تقسیم کیا جاتا ہے 3 حصوں میں۔ جزائر انڈیمان شمال میں برمی صوبے اراکان، جنوب میں انڈونیشین جزیرے سماٹرا کے قریب واقع ہے۔ یہ نیچے جو جزیرہ ہے یہ جزیرہ سماٹرا ہے، اور اس کے ساتھ یہ واقع ہے۔ شمالی انڈمانی جزائر جو ہے وہ 250 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہیں، اور جنوب میں 10 ڈگری چینل ان جزائر کو نکوبار جزائر سے جدا کرتا ہے۔ ان میں بلند ترین مقام سیڈل پیک ہے جو 720 میٹر بلند ہے۔ ان جزائر کو برصغیر کے جہاد آزادی میں اس اعتبار سے ناقابل فراموش تاریخی حیثیت حاصل ہے کہ انگریز مجاہدین آزادی کو یہاں لا کر قید و بند کی صحبتوں سے گزارتا تھا، اور اس قید کا انہوں نے ایک نام رکھا تھا کہ حبس دوام بعبور دریائے شور، یعنی سمندر پار عمر قید کہتے تھے۔ ہندوستان کے علماء و مجاہدین بالخصوص صوبہ بہار اور بنگال سے علماء صادق آباد کی قربانیاں، اور اس طریقے سے مولوی محمد جعفر تھانیسری کی کتاب جو ہے وہ کالا پانی، اس نے جزائر کو مجاہدین بر صغیر کی جگمگاتی تاریخ میں انمٹ حیثیت فراہم کی ہے۔ تو یہ کچھ اس کے سیٹلائٹ سے لی گئی کچھ تصاویر ہیں اس جزیرے کی اور ان جزائر کی۔ اب آتے ہیں ڈیگو گارشیا کی طرف۔ ڈیگو گارشیا بحر ہند کے بالکل یہ وسط میں، جہاں پہ آپ کو یہ لوکیشن کا آئیکن نظر آ رہا ہے، یہاں پر واقع یہ ایک جزیرہ ہے۔ یہاں پر یہ بھارت اور سری لنکا کے جنوبی ساحلوں سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ سری لنکا ہے اوپر، اور یہ سارا انڈیا ہے، اور اس کے یہاں پہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اصل میں یہ حلقہ نما مونگی کی چٹانیں ہیں۔ یہ بحر ہند میں واقع برطانوی مقبوضات کا حصہ ہے۔ 1973 عیسوی میں مقامی آبادی کی جبری بے دخلی کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ اس جزیرے کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جزیرہ 37 میل طویل اور 5 میل چوڑا ہے۔ اس میں چٹانوں کی کئی چوٹیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، جس کے باعث یہاں پہ جہاز رانی اور بحری جہازوں کو کافی خطرہ ہے۔ تو یہ حلقہ نما یہ جزیرہ ہے۔ کل رقبہ اس کا 66 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کو 16ویں صدی میں پرتگیزی جہاز رانوں نے دریافت کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جزیرے کا نام بھی اولین سفر کے جہاز کے کپتان یا جہاز ران کے نام پر رکھا گیا۔ تو بہرحال 1971 میں جزیرے پر 2000 مقامی آباد تھی۔ مشرقی ہند اور افریقہ کے ان کارکنوں اور غلاموں پر یہ مشتمل تھے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یہاں لائے گئے، اور فوجی اڈے کے قیام کا یہاں پہ تقریباً فوجی اڈا بھی ہے، اور اس کا یہ تقریباً فرانسیسیوں اور نپولیون کی جو جنگیں یہاں پہ ہوئی تھی، تو انہوں نے یہاں پہ یہ فوجی اڈا بھی یہاں پہ قائم کیا، اور یہاں پر ایک بحری اڈے کے علاوہ فضائیہ کا ایک عظیم اڈا بھی یہاں پہ قائم ہے، اور جدید بمبار طیاروں B-52 کا سب سے بڑا بیڑا یہاں پہ اس میں فضائی اڈے میں شامل ہے۔
اور اس کے علاوہ عراق کے خلاف 1991 عیسوی اور 2003 میں ہونے والی جنگوں اور افغانستان کے خلاف جارحیت میں اس اڈے نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور بمبار طیارے اسی اڈے سے اڑ کر افغانستان اور عراق میں اہداف کو نشانہ بناتے تھے۔ اور اس جزیرے کی ایک اور خاص بات، یہاں امریکی خلائی جہازوں کی لینڈنگ کے لیے تیار کردہ فضائی مستقر موجود ہے، اور یہ بار ہند میں واحد ہوائی اڈہ ہے جہاں امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو اپنے جہاز اتارنے کی اجازت ہے، تاہم اس کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ علاوہ ازیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS جسے ہم کہتے ہیں، اس کو چلانے میں مددگار جو 3 انٹینے دنیا بھر میں نصب ہیں، اس میں سے ایک اسی جزیرے پر ہے۔ یہ اس جزیرے کے ایک ساحل کی تصویر ہے۔ تو پر اس سے متعلق کچھ اور تاریخی واقعات بھی ہیں، جنگوں سے متعلق بھی، اور یہاں پہ امریکہ سے متعلق بھی کہ وہ یہاں پر اپنا ابو غریب اور جو دوسری گوانتانامو ہے اس کی طرح کی یہاں پہ جیل بھی بنانے کا وہ اس کے طور پر اس جزیرے کو استعمال کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں، تو وہ سیاسی اور تاریخی جغرافیہ کے اندر بھی ہم کچھ اس کا تذکرہ کریں گے۔ تیسرے نمبر پر تذکرہ کر لیتے ہیں کومورو آئس لینڈز یعنی جزائر القمر کا۔ ناظرین، یہ جزائر کہاں واقع ہیں؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، آتش فشاں کے مجموع الجزائر جو یہ قمری جزیرے ہیں، یہ افریقہ ہے، اس کے بالکل یہ جنوب میں ہیں، یہ جو گول دائرے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جنوب میں ہیں، اور جنوب مشرقی ساحل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور تنزانیہ کے مشرق میں ہے، اور مڈغاسکر، یہ جو جزیرہ مڈغاسکر کا ہے یہ جزیرہ، تو اس کے بالکل یہ مغرب کی طرف ہیں، اور مغرب اور شمال کی طرف کو اوپر ہیں، اور موزمبیق چینل پہ یہ واقع ہیں۔ اس کی حیثیت ایک خود مختار ریاست کی ہے۔ یہ چاروں آتش فشاں جزیرے 2236 کلومیٹر رقبے پر واقع ہیں۔ تو یہ مڈغاسکر اور افریقہ کے درمیان میں یہ جو گول دائرے کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً 4 جزائر ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے گرینڈ قمری جزائر، اور اس کو گرینڈ کومورو کہا جاتا ہے، بڑا جزیرہ ہے، اور عوامی قمری جزیرہ اس کے مونی کے دارالحکومت کے ساتھ یہ واقع ہے۔ اور اس جزیروں میں سے ہر ایک کی الگ الگ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سے بڑا، یہ گرینڈ کومورو اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو نیچے ہے دوسرے نمبر پر وہ ہے موالی قمری جزیروں کا یہ حصہ ہے، اور لیکن یہ الگ ہونے کو پسند کرتا ہے، اور یہ الگ سے اس کے اندر نظام ہے موالی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جزیرے کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے انجوائن، اور چوتھے نمبر پر انہوں نے لکھا ہوا ہے مایوٹی بھی کہتے ہیں اس کو۔ مڈغاسکر اور مایوٹی کے درمیان میں ایک اور جزیرہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے اس کے بعد نیچے، کہ یہاں پہ ایک جزیرہ تھا جس کو بانک ڈیولیون کہا جاتا تھا، اور وہ 1975 میں ڈوب گیا ہے۔ 6 صدی میں یہاں متعدد ملکوں کے باشندے آئے، اور جن میں سے سرفہرست انڈونیشین، عرب، پرتگیزی، فرینچ اور انڈین لوگ شامل ہیں، اور یہاں اسلام تقریباً 10ویں صدی میں پہنچا، اور ان جزیروں کا ڈھانچہ زنجبار، پامبو، لامو اور ان علاقوں اور ٹاؤنز پر مشتمل ہے جو کینیا اور تنزانیہ کے دریا کے کنارے پر ہیں۔ یہ سیٹلائٹ کی اس کی ایک تصویر ہے، اور سیٹلائٹ سے یہ اس کی ایک تصویر ان جزیروں کی لی گئی ہے۔ اوپر جو ہے وہ آپ کو گرینڈ قمری جزیرہ، بڑا جزیرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، نیچے موالی اور مایوٹی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ متحد اور سواحلی کلچر والا علاقہ ہے، اور اس زمانے میں طاقت چند مقامی حکمرانوں کے پاس تھی۔ پورے علاقے کی چھان بین کرتے ہوئے پرتگیزیوں نے جزائر قمر دریافت کر لیے، اور 1841 سے 1912 کے درمیان فرانسیسیوں نے ان علاقوں میں اپنی کاروائیاں جاری رکھیں اور غیر اخلاقی کام اور دغا بازی کو فروغ دیا۔ پہلے وہ یہاں اپنا نائب مقرر کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر اس کو ایک ایسی کالونی بنا دی جس کو مڈغاسکر کا گورنر جنرل چلاتا تھا۔ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو ناظرین یہ جزائر 2 حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک کا نام ہے قمرز اور کوموروز، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس میں بادشاہت ہوتی ہے، اور دوسرا ہے میوٹے۔ فرانس کا سمندر پار حصہ 3 شمالی جزیروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے متحدہ کاموروس کے نام سے مشہور ہے۔ انجوین نامی اور موہلی نامی یہ جو 2 جزیرے ہیں،
انہوں نے 1997 میں اپنی آزادی کا اعلان تو کیا، لیکن سیاسی طور پر پوری دنیا میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور ان کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کچھ جزیروں کی سیٹلائٹ سے لی گئی انہی جزیروں کی تصویریں ہیں، اور یہ ان کے ساحل کی تصویریں ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے بحر ہند کی کچھ مشہور جزائر انڈیمان، ڈیگو گارشیا اور جزائر القمر کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر ہمارے جو جزائر کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ جو خاکی یعنی جو حصہ ہے، چونکہ ہم تبھی جغرافیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہم نے 2 حصے کیے تھے، ایک ہے خاکی قرہ خاکی اور دوسرا ہے قرہ آبی۔ تو قرہ خاکی کے اوپر ہم متعدد چیزوں کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے، براعظموں کے بارے میں بھی بحث ہوگی، جزیروں کے بارے میں بھی بحث ہوگی۔ اب ہم رأس خلیج اور پہاڑ اور صحرا ان کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ان اسباق کو آپ کرۂ ارض کا جو نقشہ ہے، گلوب ہے، اس کے اوپر اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر جزیرے کا محل وقوع جان لیں کہ یہ کہاں پر واقع ہے اور کس جگہ پر واقع ہے، اور تاکہ سیاسی جغرافیہ جب ہم شروع کریں گے، اور خاص طور پہ اس کے بعد جب ہم قرآنی جغرافیہ شروع کریں گے، تو اس وقت آپ کو یہ پریشانی تو کم از کم نہیں ہونی چاہیے کہ کون سے جزیرے سے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ جزیرہ اس وقت دنیا کے نقشے پر کہاں پر واقع ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے سے ازبر ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی جزائر بحیروں کے اور بحروں کے ہم نے ذکر کر دیے ہیں، ان کو وہیں پہ آپ نشان لگا دیں، چاہے یا وہاں یاد کر لیں کہ بھئی یہاں پہ یہ جزیرہ ہوگا، بحر اوقیانوس کے یہ جزائر ہیں، بحر الکائل کے یہ ہیں، بحیرہ روم کے یہ ہیں، اور بحر ہند کے یہ جزائر مشہور ہیں۔ تو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ، اور آگے ہمارے لیے پھر آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔